کیا جاتا ہے؟ جنت کا پانی پلایا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا بِعِتَاقَةِ سُوَیبَہ، کہ جب میں زندہ تھا میرے بھائی عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا محمد، میری لونڈی نے مجھے آ کر کہا کہ اے ابو لہب، تیرا بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے اس بھتیجے کی خوشی میں اس سویبہ کو اس انگلی کے ساتھ کہا تھا کہ تو نے مجھے خوشی کی خوشخبری دی ہے، بِعِتَاقَةِ سُوَیبَہ، میں نے اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، میں نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اپنے اس بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں نے اپنے بھتیجے کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے مجھے پورا ہفتہ عذاب ملتا ہے، لیکن سوموار کے دن مجھ سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، مجھے اس انگلی سے جنت کی نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس نے تو بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا نا، ابھی اس کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نہیں پتا تھا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا، اور میلاد کی خوشی میں اس نے آزادی دی تھی۔ اور ہم تو الحمدللہ ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اگر ہم ان کی میلاد کے اندر خوشی کر کے کوئی نعمت کسی کو دیں گے، کسی کو فائدہ دیں گے، کسی کو کھلائیں گے، محفل کروائیں گے، آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اللہ ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب دے گا۔ اور وہ تو کافر تھا، وہ تو کافر تھا، کافر کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا کہ اگرچہ کافر ہے لیکن حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اگرچہ کافر ہے۔ اللہ نے کہا میلاد کی خوشی اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے تو میں اس کو بھی اس کا فائدہ اور برکت عطا کرتا ہوں، اور اگر کوئی مومن کرے، ہم کریں، آپ کریں، میں کروں حضور کی ولادت کی خوشی پہ، آپ اندازہ کیجئے اگر کافر کو وہ نوازتا ہے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی کتنے انعام و اکرام عطا کرے گا، کتنی اس کی خوبیاں عطا کرے گا۔ اور وہ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سلوک فرما رہا ہے۔ اور مومن کی تو اللہ نے قرآن میں شان ہی بڑی ذکر کی ہے، اگر پکا مومن حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا، اظہار کرے گا، خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے کہ دل اس کا خوش ہو، حضور کی ولادت پر اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کرے، حضور کی شان سنے، حضور کی شان بیان کرے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور اس کے چہرے پر خوشی دوڑے۔ جب کسی مسلمان کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے نبی کا نام سن کر جھوم جائے، نام سن کر خوشی کا اظہار کرے، آپ اندازہ کیجئے کافر کو اللہ محروم نہیں کرتا، ایک مومن کو کتنا اکرام عطا کرے گا، کتنی عزت عطا کرے گا۔ آپ اندازہ کریں ذرا اللہ نے اس کی کتنی برکات رکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے اعتراضات اور سوالات کی طرف نہ جائیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض۔ الحمدللہ ہم اہل سنت محبت والے ہیں، کیا والے ہیں؟ اعتراض والے نہیں ہیں۔ ہم نہ کسی نبی پہ اعتراض کرتے ہیں اور نہ صحیح ولی پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ماننے والوں میں سے ہیں، منوانے والوں میں سے ہیں، ہم اعتراض کرنے والوں میں سے نہیں۔ اگر بندے کی نیت اعتراض کی ہونا تو یقین جانیں اسے قرآن کے اندر سے بھی اعتراض مل جائے گا، اسے اللہ کے فرمان کے اندر سے بھی اعتراض مل جائے گا۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ تو جہاں حضور، جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ محبت دیکھتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے۔ قرآن سے، معتبر احادیث سے میں نے آپ کے سامنے حضور کی ولادت، میلاد النبی اور اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور ہر قسم کے اعتراض سے بالا تر ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی منائیں، اظہار فرمائیں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، محفل کریں، محفل کروائیں، اور جتنا ممکن ہو یہ جتنی دنیا ہے ساری حضور کے لیے بنائی گئی، ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں جتنا مال عطا کیا گیا ہے،
یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب حضور کی برکت سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ مال بھی انہی کا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے، یہ کاروبار ہر چیز ان کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ممکن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا تذکرہ اور ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علی الا البلاغ۔